السلام علیکم دوستو، آج جولائی کی 3 تاریخ ہے اور آج ہمارا موضوع پاکستان بھارت تعلقات جو 7 اور 10 مئی کے درمیان مختصر سی لڑائی ہوئی اس کے حوالے سے ایک دو ڈیولپمنٹس تھیں، اور ہم نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ تک یہ بات پہنچ بھی گئی ہو کہ بہت لیت و لال، انکار، تردید کے بعد بالآخر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے اس امر کا اعتراف کر لیا ہے کہ 7 مئی کو 7 مئی کی رات کو پاکستان ایئر فورس اور انڈین ایئر فورس کا جو مقابلہ ہوا اس میں 3 رافائل طیارے مار گرا دیے گئے۔ اب تک براہ راست اس امر کا کوئی بھی اعتراف نہیں ہوا تھا، لیکن امریکہ میں کوارڈ میٹنگ ہوئی ہے 1 جولائی کو۔ اس سلسلے میں جے شنکر وہیں پہ موجود تھے۔ آپ کو معلوم ہے کوارڈ ایک پلیٹ فارم ہے جس میں امریکہ، آسٹریلیا، جاپان اور بھارت شامل ہیں، اور اس لحاظ سے بھارت کی بڑی اہمیت ہے اس آرگنائزیشن کے اندر۔ اس موقع پہ یہ اس کے وزرائے خارجہ کا عملی اجلاس ہوتا ہے عملی طور پہ، اور اس اجلاس ہی کے سلسلے میں جے شنکر وہاں پہ گئے تو کسی تھنک ٹینک میں انہوں نے کوئی بات چیت کی، اور کسی سوال کے جواب میں انہوں نے معلوم نہیں کہ وہ کانشیسلی انکانشیسلی انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب 9 مئی کی رات کو جے ڈی وانس یعنی امریکہ کے نائب صدر نے وزیر اعظم مودی کو فون کیا، اس وقت میں بھی اس کمرے میں موجود تھا، اور جے ڈی وانس نے یہ کہا کہ بھارت کو کچھ شرائط قبول کرنی پڑیں گی ورنہ پاکستانی ایک بہت بڑا حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور تاہم کہتے ہیں کہ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کہ پاکستان جوابی حملے کیا کرتا ہے، بے شک ان کو دھمکیاں دینے دیں۔ البتہ یہ مودی نے جے ڈی وانس کو کہا کہ آپ فکر نہ کریں، اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہماری طرف سے بھی جواب آ جائے گا۔ یہ چونکہ 9 مئی کی رات کی بات ہے، ساتھ ہی جے شنکر نے کہا بڑی معصومیت کے ساتھ کہ 2 دن پہلے ہی یعنی 7 مئی کی رات کو ہی ہمارے 3 رافائل طیارے مار گرا دیے گئے تھے، اور اس کے باوجود پاکستان نے ہم پہ حملہ کیا، جو کہ بڑی ناانصافی ہے، بڑی انفیئر سی بات ہے۔ یعنی معصومیت کی بھی ویسے کوئی حد ہوتی ہے کہ 7 تاریخ کو پاکستان کے مرید کے اور بہاولپور کے قریب بھارت نے حملے کیے، تقریباً 36 افراد اس میں مختلف حملوں میں 9 مقامات پہ حملے ہوئے کشمیر سمیت، اور اس میں کم از کم 36 افراد جو ہیں وہ شہید ہوئے۔ اور بھارت مسلسل یہ کہتا رہا کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ یہ بھی ایک لحاظ سے اعلان جنگ تھا پاکستان کے خلاف، لیکن اب معصوم بنتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے 3 رافائل طیارے مار گرا دیے گئے، اور اس کے باوجود بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ پاکستان نے ہم پہ حملے کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بہت دن تک یہ انکار ہوتا رہا، پھر بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے پہلی مرتبہ طیارے کھو جانے کا اعتراف ضرور کیا۔ سنگاپور میں ایک شنگریلا ڈائلاگ ہو رہا تھا، اور اس میں انہوں نے بالواسطہ طور پہ تصدیق کی کہ ہوائی جنگ کے دوران بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے گئے۔ اب اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بہت ہم نے یہ جو انگیجمنٹ ہوئی پاکستان ایئر فورس کے ساتھ 7 مئی کی رات کو، تو ہم نے بہت اس سے سبق سیکھے ہیں، اور جس کے نتیجے میں پاکستانی اہداف پر مزید مؤثر حملے بھی مستقبل میں کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن جب ان سے پوچھا گیا کہ طیارے آپ کے کتنے ضائع ہوئے، تو جنرل انیل چوہان نے یہ بتانے سے گریز کیا، اور یہ کہا کہ اہم بات یہ نہیں ہے کہ جیٹ گرائے گئے یا نہیں گرائے گئے، بلکہ ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہ کیوں گرے۔ یعنی بنیادی طور پہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ تمام تر جو الزام ہے وہ رافائل تیار کرنے والی کمپنی جو داسو ہے اس پہ ڈال دیں کہ شاید طیاروں میں کوئی گڑبڑ تھی۔ نمبرز اہم نہیں ہیں، اعداد و شمار اہم نہیں ہیں، جنرل چوہان نے کہا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اس کے بعد سے بھارت کے اندر بہت زیادہ تنقید ہوئی، سوالات اٹھے
کہ آخر ہماری ایئر فورس کیا کر رہی ہے۔ اور یہ شنگری-لا ڈائلاگ کو 31 مئی کو ہوا تھا، اور 30 مئی کو بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک سینئر رہنما سبرامنین سوامی نے یہ اعتراف کیا تھا کہ پاکستان نے رافیل سمیت 5 ہندوستانی لڑاکا طیارے مار گرائے، یعنی جیٹ فائٹرز تھے، اس میں Su-30 بھی تھا، اس میں میراج بھی تھا۔ اور تاہم سرکاری طور پہ اس کا اعتراف نہیں کیا گیا، البتہ پہلی مرتبہ ہے کہ جے شنکر نے امریکہ جا کے وہاں پہ اس بات کا اعتراف کر لیا ہے۔ اب جو کوڈ میٹنگ تھی، یعنی آسٹریلیا، امریکہ، جاپان اور امریکی وزراء خارجہ کی موجودگی میں، اس میں ایک سٹیٹمنٹ بھی سامنے آئی، لیکن اس سے پہلے جے شنکر نے ایک بار پھر اپنا پرانا بیانیہ دہرایا اور کہا کہ دہشت گردی کے متاثرین اور مجرموں کو کبھی بھی برابر نہیں ہونا چاہیے، اور ہندوستان کو دہشت گردی کے خلاف اپنے لوگوں کا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور ہم اس حق کا استعمال کریں گے۔ ہم اپنے کوڈ پارٹنر سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات سمجھیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے۔ اب اس لحاظ سے جے شنکر اپنے باقی 3 وزراء خارجہ کو، یعنی جو آسٹریلیا، جاپان اور امریکی وزراء خارجہ کو کہہ رہے تھے کہ ہم پاکستان کے حوالے سے جو بات کہہ رہے ہیں آپ کو وہ ماننی پڑے گی۔ اب اس کا اظہار اگلے دن جو کوڈ کی میٹنگ ہوئی 4 ملکوں کی، اس کی طرف سے جو اعلانیہ آیا، اس میں پہلگام واقعے کی مذمت کی گئی، جو کہ 22 اپریل کو ہوا تھا، جس میں 26 بھارتی سیاح مارے گئے تھے، اور اس میں انصاف کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ تاہم کوڈ کے مشترکہ بیانیے میں پاکستان کا نام نہیں لیا گیا، اور نہ ہی پاکستان کو اس حوالے سے ذمہ دار ٹھہرایا گیا، اور اس لحاظ سے یہ بات ایک ظاہر ہوئی کہ بین الاقوامی سطح پہ بھی براہ راست کوئی پاکستان کا نام لینے سے گریز کر رہے ہیں۔ وہ اس کی بنیادی وجہ 18 جون کی وہ لنچ میٹنگ ہے جو پاکستانی فوج کے سربراہ عاصم منیر اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ہوئی، اور جس کے نتیجے میں پاکستان دنیا بھر میں ایک بار پھر توجہ کا مرکز بن گیا۔ اب یہ کوڈ کی میٹنگ میں جو کچھ جے شنکر بھارتی وزیر خارجہ نے کرنے کی کوشش کی، شاید وہ بدلہ لینا چاہ رہے تھے، جو کہ 26 جون کو چنگڈاؤ چین میں ایک اجلاس تھا شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزرائے دفاع، سیکیورٹی جو منسٹرز تھے ان کی، اور اس میں پہلی مرتبہ بلوچستان، اس اجلاس کے مشترکہ اعلانیے میں پہلی مرتبہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی کے ازالے کا مطالبہ بھی کیا گیا، اور اس پہ بھارتی وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے دستخط کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا، کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ پہلگام کا جو واقعہ ہے اس کو اس میں شامل کیا جائے، لیکن بہرحال اس وقت باقی جو 9 ممالک تھے چین اور روس سمیت، انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا، اور اس بات پہ پھر راجناتھ سنگھ ناراض بھی ہو گئے اور اس پہ دستخط نہیں کیے۔ تو یہ وہ کوشش تھی کوڈ اجلاس میں، بھارت نے ایک لحاظ سے وہ بدلہ چکایا ہے اس شکست کا جس کا سامنا اسے چین کے شہر چنگڈاؤ میں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے وزرائے دفاع کے اجلاس میں سامنا کرنا پڑا۔ لیکن بہرحال اس کا اپنا بیانیہ مسلسل جاری ہے، پاکستان کے خلاف اس کے حملے توازن سے آپ سننے میں آ رہے ہیں، اور جے شنکر نے بڑی کوشش کی بھرپور اپنے واشنگٹن میں اپنے قیام کے دوران کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر معاملے میں پاکستان کا نام ضرور لایا جائے، اور وہ بھی دہشت گردی کے تناظر میں۔ لیکن لگتا ہے کہ بھارت کا یہ بیانیہ اب پٹ گیا ہے، کیونکہ اب جنرلی یہ بھی سوال ہونا شروع ہو گیا ہے کہ جو پاکستان میں ہر روز تسلسل کے ساتھ دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں، خودکش حملے ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جون کے مہینے میں اوپر نیچے وزیرستان میں، بلوچستان میں اس میں بہت سی دہشت گردی کی کارروائیاں ہوئی ہیں، تو یہ لوگوں نے اب پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر ان کارروائیوں کے پیچھے کون ہے؟ بظاہر تو بلوچ لبریشن آرمی، بلوچ لبریشن فرنٹ ہیں، لیکن ان کے تانے بانے کون سی قوتوں کے ساتھ ملتے ہیں،
اس میں بھی لوگوں نے ابھی دلچسپی ظاہر کرنا شروع کر دی ہے۔ تو وہ یہ بیانیہ کہ صرف تمام تر الزام پاکستان پہ ڈال دیں کشمیر میں ہونے والے تشدد کے واقعات کی، یہ اب اپنی جو کشش ہے، اپنی قدر ہے، وہ خاصی حد تک کھو چکا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔